اعداد و شمار ہیں اور وہ کیا تجزیہ ہے جو ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے، اور اس تجزیے کی بنیاد کے اوپر ہم کس طریقے سے سوچ رہے ہیں. اور یہ آج خصوصی طور پہ اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ جیسے ہم نے پہلے اعلان کیا تھا کہ جو اس وقت موجودہ بندشیں ہیں ان کا 9 مئی تک اطلاق رہے گا، اور اس کے بعد کے فیصلے جو ہیں 9 مئی سے پہلے، جس طریقے سے ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں کہ NCC کی میٹنگ جو وزیر اعظم چیئر کرتے ہیں، جس کے اندر تمام وزراء اعلیٰ ہوتے ہیں، آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم ہوتے ہیں، وہاں پر وہ فیصلے جو کیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے اس دفعہ بھی جو ہے 9 مئی سے پہلے ہم NCC کی میٹنگ وزیر اعظم کال کریں گے اور وہاں پر فیصلے رکھیں گے. تو ان کے ساتھ تو ہم یہ تجزیہ ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے، ان کو دکھاتے تھے، لیکن آج ہم نے کہا کہ ساری کیوں نہ پوری پاکستانی قوم کو دکھایا جائے کہ ہمارے سامنے کیا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایک ایسی چیز جو ایک اچھی خبر نہیں ہے، تو وہاں سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہے وہ چارٹ جو ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ ملک کے اندر یہ کورونا کی وجہ سے اموات کتنی ہو رہی ہیں. اگر آپ تو ایک اچھی خبر نہیں ہے تو وہاں سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہے وہ چارٹ جو ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ ملک کے اندر یہ کورونا کی وجہ سے اموات کتنی ہو رہی ہیں. اگر آپ اس چارٹ کو دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ تقریباً مارچ کے وسط سے اموات ہونی شروع ہوئیں اور روزانہ 1 یا 2 اموات ہوتی تھیں. اس کے بعد جب ہم آگے بڑھے تو آپ کو اسی چارٹ پر نظر آئے گا کہ دن میں 4-5 اموات ہونی شروع ہو گئیں. پھر آگے، اور اسی لیے وہ ریڈ لائن جو ہم نے لال رنگ کی جو لائن اس میں نظر آ رہی ہیں آپ کو 4 لائنیں، وہ دکھاتی ہیں کہ یہ ایک جس طریقے سے سیڑھیاں ہوتی ہیں اسی طریقے سے ایک سٹیپ میں چینجز آتی رہی ہیں. جو تیسرا ہمارا جو لیڈر آیا یا تیسرا جو سٹیپ آیا تو اس میں کوئی 15 سے 17 کے درمیان اوسطاً ہماری اموات ہوتی رہی ملک میں، اور پچھلے 6 دن سے دوبارہ ان کے اندر اضافہ ہوا ہے، اور پچھلے 6 دن کی اوسط جو ہے وہ 24 اموات روزانہ کی ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے کہ ہمارے شہری جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، اور اسی لیے ہم آپ سے بار بار اپیل بھی کرتے ہیں کہ جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ ان کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہوتا ہے. لیکن آج ہم آپ کو اس سے ذرا آگے لے کے چلتے ہیں اور کچھ موازنہ آپ کو کر کے دکھاتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہم آپ کو موازنہ دکھانا چاہتے ہیں وہ ہے کہ آبادی کے تناسب کے لحاظ سے، کیونکہ ظاہر ہے چھوٹا ملک ہے تو اس میں کم لوگ ہوں گے، کم اموات ہوں گی، بڑا ملک اس میں زیادہ ہوں گی، لیکن آبادی کے لحاظ سے، تناسب کے لحاظ سے اس وقت دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں ان کی کیا صورتحال ہے. اور تھوڑا سا میں یہ ٹیکنیکل ہے میں بتا دوں کہ یہ ہم نے لیا وہ پیریڈ، اور یہ ایک انٹرنیشنل جو ہے ایکسپرٹس ماہرین جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو پہلی 100 کیسز جس وقت آ جائیں کسی ملک کے اندر تو اس کے بعد سے وہ ٹریکنگ شروع کرتے ہیں، کیونکہ وہ شروع میں جو ہے وہ ذرا irregular ڈیٹا ہوتا ہے. تو ہم نے یہ لیا کہ پاکستان اور جو باقی ممالک، ہم اس کو دکھائیں گے آپ کو اس چارٹ کے اوپر، ان میں 100 جب کیسز آ گئے تو اس کے بعد سے پہلے 46 دن، اور وہ 46 دن ہم نے کیوں لیے کیونکہ 46 یا 47 دن بنتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں اس کے بعد سے 46 یا 47 دن ہوئے، تو ہم دکھانا چاہتے تھے اسی عرصے کے اندر، اسی 46-47 دن کے اندر ان تمام ممالک میں کیا ہوا اور پاکستان میں کیا ہوا. ہر 10 لاکھ جو چارٹ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر 10 لاکھ جو آبادی ہے اس میں اسپین کے اندر سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں اور وہ 414 اموات ہیں. اٹلی کے اندر 305، فرانس کے اندر 256، برطانیہ کے اندر 248 اور امریکہ کے اندر 116 ہلاکتیں ہوئیں. پاکستان میں 2 ہلاکت ہوئی ہیں ہر 10 لاکھ شہریوں کے آبادی کے اوپر، اور بھارت کے اندر ابھی تک 1 ہوئی ہے. تو آپ کو یہ واضح طور پر یہاں پر نظر آتا ہے جو ہم آپ سے بار بار پہلے بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پاکستان میں اور پاکستان جیسے ممالک جو ہیں وہاں پر، جو اس خطے میں جو ممالک ہیں وہاں پر یہ بیماری اتنی مہلک نہیں ثابت ہوئی کہ جتنی یہ
یورپ کے اندر یا امریکہ کے اندر ہوئی ہے. اور یہ فرق جو ہے یہ کوئی تھوڑا بہت فرق کا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو امریکہ جو ہے اس میں 58 گنا زیادہ آبادی کو برابر کرتے ہوئے اور اس عرصے کو یکساں رکھتے ہوئے جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو 58 گنا زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں امریکہ کے اندر, 124 گنا زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں برطانیہ کے اندر, اور 207 گنا ہلاکتیں زیادہ ہوئی ہیں اسپین کے اندر. تو اس کی بہت ساری تھیوریز ہیں, بڑی اس کی وجوہات بتائی جاتی ہیں. موسم کا اثر بتایا جاتا ہے, BCG ویکسینیشن کا ذکر کیا جاتا ہے, ملیریا جن ممالک کے اندر ہے ان کی بات ہوتی ہے. یہ تو سائنٹیفک ریسرچ ہو رہی ہے, ہوتی رہے گی, اور ہمیں بعد میں پتہ چلے گا کہ اس کی کیا وجوہات تھیں. لیکن یہ اب ہمارے پاس اتنا عرصہ گزر چکا ہے, اور یہ میں پھر بتا دوں کہ یہ ہم نے ایڈجسٹ کر دیا ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ کیونکہ وہ ہم سے 1 مہینہ آگے تھے اسپین والے, اٹلی والے, ہم نے یہ صرف وہ ہلاکتیں لی ہیں جو وہاں پر 100 پہلے کیس آنے کے 46-47 دن کے اندر ہوئی تھیں, اور پاکستان کا بھی اسی ٹائم پیریڈ کے اندر ہم موازنہ کر رہے ہیں. سو یہ بالکل واضح ہونا شروع ہو گیا ہے کہ فرق ہے. اب آگے چلتے ہیں. ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, اور وہ چیز جو ہے یہ بھی ایک پوری بحث کے اندر لوگ شاید اس کو بھول گئے ہیں یا سمجھ اتنی نہیں ہے کہ دیکھیں جو بھی بیماری دنیا میں پھیلتی ہے یا جو بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں اس کے ساتھ کوئی خطرہ ایسوسیٹ ہوتا ہے. کوئی بھی دنیا کا ہیلتھ کیئر سسٹم ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں بیماری کو, سوائے کچھ بیماریوں کے جہاں دنیا نے کوشش کی ہے کہ وہ مکمل طور پہ یا اکثر طور پہ ختم ہو جائیں, زیادہ تر بیماریوں کو مینیج کرنے کی یعنی ایک حد تک ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہی چیز جو ہے وہ کورونا کے کیس کے اندر بھی ہو رہی ہے. آپ جو اگر باہر کا میڈیا دیکھتے ہوں گے, آرٹیکلز پڑھتے ہوں گے, تو ایک جملہ بہت آپ کو سننے کو ملے گا, فلیٹن دا کرو. یعنی کیا کہ اس کو بیماری کے پھیلاؤ کو ایک حد تک روک دیا جائے. وہاں پر بھی یہ کوشش نہیں ہو رہی کہ ختم ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کی جو قیمت ہے, اور اس کے اوپر ہم مزید بات کریں گے, وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی معاشرہ, کوئی ملک برداشت نہیں کر سکتا. اور یہ قیمت ہم کوئی مجموعی طور پہ نہیں بات کر رہے, یہ انسانوں کی زندگی کے اندر جو قیمت اس کی ادا کی جاتی ہے. میں آپ کو صرف ایک یہاں پہ موازنہ دکھانا چاہتا تھا کہ پچھلے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 6 دن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں اوسطاً 24 روزانہ کورونا کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں. یعنی ایک ماہ کے اندر 720 لوگ کورونا کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو سکتی ہے اگر یہ موجودہ صورتحال برقرار رہے. لیکن اس کے ساتھ پاکستان کا ہی میں ایک اوسط مہینہ کہ پاکستان میں ایک مہینے میں اوسطاً 4800 سے زیادہ لوگ اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں ٹریفک ایکسیڈنٹ کے ذریعے میں. لیکن ہم ٹریفک پھر بھی الاؤ کرتے ہیں, گاڑی سڑک پر پھر بھی چلتی ہے, کیونکہ جو اس کی نہ ہونے کا جو معاشرے کو, جو انسانی زندگی کو جو اس کی قیمت ہے وہ اس سے زیادہ ہے کہ یہ جو خطرہ مول لیا جاتا ہے. تو یہ چیز ہمارے ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم نے کورونا سے اموات کو صفر کرنا ہے, تو پھر اس کے لیے جو اقدامات کرنے پڑیں گے تو وہ اتنے انسانی زندگی کے لیے, معاشرے کے لیے, معیشت کے لیے, انسانوں کی معاشی زندگی کے لیے وہ اتنے زیادہ پھر مہلک ہو جائیں گے کہ وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا. آگے چلتے ہیں جی. اور اسی جو معاشی جو اس کی قیمت جو ادا کی جا رہی ہے, ذرا اس کی بات کرتے ہیں. پہلے تو مجموعی طور پر ریاست کے ساتھ, حکومت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. FBR کلیکٹ کرتا ہے, محصولات آتی ہیں ان کے پاس, تو 119 ارب روپے کی کمی نظر آئی ہے ہمیں دیکھتے ہوئے صرف ایک ماہ کے اندر. اپریل کا مہینہ جو تھا اس کی بنسبت مارچ, حالانکہ مارچ میں بھی کچھ بندشیں آ چکی تھیں, تو مارچ بذات خود کچھ کم تھا, لیکن اس کے باوجود اگر میں صرف یہ مارچ سے موازنہ کروں تو 119 ارب روپے ایک ماہ کے اندر محصولات کے کم ہو گئے. انہی محصولات سے ہم نے صحت کا نظام بھی چلانا ہے, تعلیم کا نظام بھی چلانا ہے, بجلی بھی پیدا ہونی ہے, گھروں تک گیس بھی پہنچنی ہے, جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد بھی کرنی ہے, اور باقی تمام ذمہ داریاں حکومت کی جو ہیں. تو ایک تو یہ حکومتی سطح کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس سے غربت کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے.
پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس حکومت کا ہی ایک ریسرچ انسٹیٹیوشن ہے، اکنامکس ریسرچ کا ادارہ ہے، اور ان کی جو انہوں نے کیلکولیشنز کی ہیں، جو انہوں نے اعداد و شمار بنائے ہیں، 2 کروڑ سے کم 2 کروڑ سے لے کے زیادہ سے زیادہ 7 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سطح غربت سے نیچے چلے جائیں گے، یہ کورونا کی وجہ سے معاشی بندشیں جو ہم نے لگائی ہیں۔ سو یہ اب بات صرف کوئی حکومت کے محصولات کی نہیں ہو رہی، ہم 2 کروڑ انسانوں کی بات کر رہے ہیں اور ان کی انسانی زندگی کے اوپر اثر کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پائیڈ نے ہی جو کیلکولیشن کی بے روزگاری کے اوپر کہ روزگار میں کتنا اثر پڑا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ حد جو ہے تقریباً 1 کروڑ 80 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ اس کا اگر ہم امریکہ سے موازنہ کریں، امریکہ کی جو آبادی ہے وہ پاکستان سے تقریباً 1/3 زیادہ ہے، اور وہاں پچھلے 6 ہفتے کے اندر، کیونکہ وہاں پہ اعداد و شمار بہت بہتر ہوتے ہیں امپلائمنٹ کے، ان کے اعداد و شمار اگر آپ دیکھیں تو پچھلے کو تقریباً چند ہفتوں کے اندر 3 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے۔ تو پاکستان میں اس لیے یہ پائٹ کی جو کیلکولیشن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 1 کروڑ 80 لاکھ تک بے روزگاری ہو، یہ اتنی غلط نہیں نظر آتی۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت جب ہم نے احساس کے لیے اپلیکیشن مانگی تھی ریلیف فنڈ کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ہم آگے جو دیکھ رہے ہیں، جو کاروبار سے جو چھوٹے کاروبار ہیں وہاں سے جو ہمارے پاس اعداد و شمار آ رہے ہیں، وہ بھی اسی بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے لوگوں کی روزگار کے اندر کمی آئی ہے۔ ایک اندازہ یہ ہے، یہ SDPI ایک اور ریسرچ انسٹیٹیوشن ہے، ان کی اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 10 لاکھ چھوٹے ادارے ایسے ہیں جو مکمل جو ہیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، یعنی یہ صرف 1 ماہ یا 1.5 ماہ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے شاید بند ہو جائیں۔ اگلے ایک آپ کو دکھاتے ہیں دنیا اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے اور ہمارا موازنہ وہاں سے کیسے بنتا ہے۔ تو ییل یونیورسٹی دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں سے ایک ہے، اور انہوں نے جب یہ اپنا تجزیہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ جو غریب ممالک ہیں ان کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایسے لوگوں کی ہوتی ہے، وہ یا تو خود اپنے لیے کام کرتے ہیں، کوئی ریڑھی لگاتا ہے، ٹھیلا لگاتا ہے، چھوٹی دکان ہے اس کی، یا وہ جو انفارمل سیکٹر جس کو کہتے ہیں، یعنی وہ سیکٹر یا ایسی روزگار جو بندھی ہوئی نہیں ہے، جہاں پر آپ کو جو ہے دہاڑی کی بنیاد کے اوپر، آپ دہاڑی دار ہیں، آپ کو اس دن کام ہوگا تو آپ کو ملے گا پیسہ، ورنہ نہیں ملے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ریاستی جو سماجی سیفٹی نیٹس جو ہیں وہ کمزور ہیں، تو ان کی کمبینیشن جو ہے، انہوں نے کہا کہ میں کے الفاظ اگر یہاں پہ پڑھوں انگریزی کے، پھر میں ترجمہ کرتا ہوں، the cost imposed by social and economic distancing may be large in terms of immediate deprivation and hunger، یعنی بھوک اور افلاس سے بہت بڑی بھاری قیمت معاشرے کو اور معاشرے کے اندر رہنے والے غریب نہیں صرف بلکہ سفید پوش اور متوسط طبقے کے لوگوں کو بھی دینی پڑتی ہے۔ اور اسی کا کچھ جھلک ہمیں نظر آتی ہے، گیلپ ہمارا ایک پاکستان میں بھی ہے، عالمی ادارہ بھی ہے، انہوں نے جب ریسرچ کی، اور یہ اب سے کچھ دن پہلے ہی ریسرچ انہوں نے کی تھی، تو انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ پچھلے 7 دن میں کیا آپ کو جو خوراک آپ یا آپ کے گھر والے کھاتے ہیں تو اس میں کچھ کمی کرنے کی آپ کو ضرورت پڑی ہے؟ تو ہر تقریباً 4 میں سے 1 پاکستانی کا جواب ہاں تھا۔ یہ ذرا سوچئے آپ، خوراک کم، ہم اس بھوک کی جس کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی مرتا نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے فوری طور پر کسی کی موت نہ ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھوک نہیں ہے۔ اور یہ آپ کو پاکستانی خود بتا رہے ہیں، ہر 4 میں سے 1 پاکستانی کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کے اندر جتنی خوراک ہم پہلے کھاتے تھے وہ یہ کورونا کے مرض آنے کے بعد ہمیں اس میں کمی کرنے کی ضرورت پڑی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر جو جتنی یہ بیماری مہلک ہے اتنی ہمارے ہاں یہ مہلک نظر نہیں آ رہی، اور جو معاشی قیمت ہے وہ ہمارے ہاں ان مغربی ممالک سے، ان جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس سے کہیں زیادہ نظر آ رہی ہے، اور اس کا معاشرے پہ اثر کہیں زیادہ سنگین ہے، تو پہلا تو آپ کو سوال یہ آپ کے ذہن میں آئے گا تو پھر ہم یہ بند کیوں کیا تھا؟
یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور دوسرا سوال یہ آئے گا کہ اچھا اب اس کو مکمل طور پہ کھول کیوں نہیں دیتے؟ تو میں دونوں کا جواب آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں جس وقت آج سے 2 مہینے پہلے یہ بیماری دنیا کے اندر پھیلنا شروع ہوئی، ایک نئی بیماری تھی، اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس بیماری نے کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، یہ کس طریقے سے مختلف معاشروں کے اندر، مختلف ممالک کے اندر، مختلف طبقات کے اندر یہ پھیلے گی. لیکن جس وقت یہ بیماری جو ہے اب ہمارے پاس، اس کی پہلا جو کیس تھا وہ 26 فروری کو آیا تھا، ہمارے پاس 2 ماہ سے زیادہ کے اعداد و شمار آ گئے ہیں. یہ ہم آپ کو پہلے بھی بول چکے ہیں کہ ہماری ایک کمزوری یہ ہے کہ ہم مغرب کی اندھی تقلید نہیں کرتے. ہم اپنے ذہن سے سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے کا موقع دیا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے عوام کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے، جو ایک عام پاکستانی ہے اس کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کریں، نہ سے یہ کہ امریکہ کیا کر رہا ہے اور برطانیہ کیا کر رہا ہے. تو جب ہمارے پاس یہ اب ہمارے سامنے تمام اعداد و شمار اپنے ملک کے آتے چلے جا رہے ہیں، تو اب ہم نے ان کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے. وہ ماڈلز نہیں جو آج سے 2 مہینے پہلے سرکولیٹ کرتے تھے، جس میں لگتا تھا کہ لاکھوں پاکستانی شاید جان سے ہاتھ کھو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. دوسری چیز یہ ہے کہ آگے جو ہے ہم نے سب کھول کیوں نہیں دیتے؟ وہ اس لیے ہم سب نہیں کھول سکتے فوری طور پر کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمارا جو صحت کا نظام ہے وہ مفلوج نہ ہو کے رہ جائے. اور اس کے اندر جس طرح میں نے سلائیڈ کے اوپر بھی یہ لکھا ہے کہ یہ بائنڈنگ کنسٹرینٹ کیا ہے، وہ کیا حتمی بندش ہے جس کی بنیاد کو، جس کو سامنے رکھ کے ہم یہ فیصلے کرتے ہیں کہ اچھا آگے مزید بندش میں کمی کی جائے یا نہیں کی جائے صحت کے نظام کے لحاظ سے. تو 2 جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو اہم اس کے اندر چیزیں ہیں. آئی سی یو کے اندر، انٹینسو کیئر یونٹ کے اندر ہمارے پاس بیڈز کتنے ہیں، کیپیسٹی کتنی موجود ہے، اور دوسری وینٹیلیٹرز کتنے ہیں. آئی سی یو بیڈز اس وقت جو ہے ہمارے پاس تقریباً 5000 سے کچھ کم ہیں. اس کے اندر سے تقریباً 1500 جو ہیں وہ کورونا کے مریضوں کے لیے ان کو رکھا جا سکتا ہے. ہماری فیصلہ سازی کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 1500 سے زیادہ جو ہے وہ کورونا کے پیشنٹس کے لیے استعمال کے لیے اویلیبل نہیں ہے. آج کی یوٹیلائزیشن کیا ہے؟ 132 مریض. تو اس 1500 میں سے 132 ہیں. اسی طریقے سے وینٹیلیٹرز جو ہیں ملک کے اندر وہ بھی تقریباً 5000 کے قریب ہیں، لیکن ہم نے اس میں سے کہا ہے کہ 1400 جو ہیں وہ اویلیبل ہیں کرونا کے مرض کے جو مریض آئیں گے ان کے لیے. اس کے علاوہ جو این ڈی ایم اے اس وقت وینٹیلیٹرز باہر سے لا رہی ہے، اس میں تقریباً مئی کے مہینے میں 300 اور مزید 600 جون کے مہینے میں، یعنی 900 مزید ہمارے پاس وینٹیلیٹرز آ جائیں گے. تو ہمارے پاس تقریباً 2300 وینٹیلیٹرز ہو جائیں گے. اس وقت ہمارے آج کتنے وینٹیلیٹرز پر مریض ہیں پاکستان میں کورونا سے کے لاکھ مریض؟ 35. یہ نمبر جو ہے وہ 40 50 60 کے درمیان رہا ہے پچھلے 2-3 ہفتے سے. میرے خیال میں سب سے زیادہ جو پہنچا تھا تو 60 کے اندر پہنچا تھا. تو یہ اعداد و شمار ہم سامنے رکھ کے کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال پیدا ہو کہ اس سے تجاوز کرنا تو دور کی بات کہ ہم اس کے بالکل قریب بھی پہنچ جائیں. تو ہم نے جو بھی فیصلے کرنے ہیں وہ اس پر نظر رکھ کے کرنے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم نے فیصلہ کرنے کا پھر صحیح طریقہ کیا بنا؟ صحیح کا طریقہ یہ ہے آپ فیصلہ کریں جس طریقے سے ہم نے 14 اپریل کو کچھ چیزوں بندشیں کم کی تھیں. اب اس کے بعد ہمارے پاس تقریباً 3 ہفتے گزر گئے، ہمارے پاس اعداد و شمار آ گئے. اب اس کی بنیاد کے اوپر 9 مئی تک ہم نے بندشیں جو اناؤنس کی ہوئی ہیں، تو اگلے اس ہفتے کے اندر ہم وزیر اعظم سے پہلے اور اس کے بعد جو ہے ہم این سی سی کی میٹنگ میں لے جا کے ہم فیصلے کروانے کی کوشش کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے. تو فیصلہ کریں، اس کا نتیجہ دیکھیں اور پھر اس سے آگے بڑھتے جائیں. یہ ایک طریقہ کار ہے جس سے ہم چلنا چاہتے ہیں. یہ کرنے کے بعد بھی کیا چیزیں ہیں جو ہمیں کرتے رہنا چاہیے؟ ہمیں جو حفاظتی تدابیر بتائی ہوئی ہیں وہ ہمیں ہر صورت میں ان کو فالو کرنا ہے، کیونکہ یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں یہ بیماری کم مہلک ثابت ہوئی ہے، لیکن پھر بھی مہلک ہو سکتی ہے. لوگ جان کھو بیٹھ رہے ہیں. دن میں پچھلے 6 دن میں اوسطاً 24 لوگوں کی اموات ہوئی ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے اعداد و شمار جو ہیں وہ مئی کے مہینے میں یہ آہستہ آہستہ نمبر اور بھی بڑھے گا. یہ ابھی جہاں ہے اس سے بھی زیادہ بھی بڑھے گا، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کرم کرے جیسے ابھی آج تک کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ قابو سے باہر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن بڑھیں گے. اس لیے احتیاط ضروری ہے. دوسرا، حکومت نے کیا کرنا ہے؟ صحت کا نظام جو ہے اس کی کیپیسٹی بڑھاتے چلے جانا ہے.
آج جہاں پہ الحمدللہ ہماری صحت کے نظام کی کیپیسٹی موجود ہے، یہ آج سے 2 ماہ پہلے جہاں تھی اس سے بہت بہتر ہے. ہر لحاظ سے ہم نے اس کے اندر بہتری کی ہے، باہر سے چیزیں منگوائی بھی ہیں، اور ملک کے اندر بڑی فخر کی بات ہے کہ ملک میں ہمارا جو ہمارے سائنسی ادارے ہیں، ہمارے تحقیقات کے ادارے ہیں، ہماری مینوفیکچرنگ انڈسٹری جو پبلک سیکٹر میں بھی ہے اور جو نجی سیکٹر میں بھی ہے، انہوں نے زبردست رسپانس دیا ہے. اور اب آہستہ آہستہ کر کے تقریباً تمام چیزیں ہم پاکستان میں بھی بنانا شروع ہو گئے ہیں. اب تو وینٹیلیٹرز کے ڈیزائن بھی بہت اچھے بن گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی وینٹیلیٹر مینوفیکچرنگ بھی شروع ہو جائے گی. تو ہم نے یہ کیپیسٹی صلاحیت بڑھاتے چلے جانا ہے. اب اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ٹیسٹنگ کی، آپ سے جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا، ٹیسٹنگ، ٹریکنگ، کوارنٹین کے سسٹم کے اوپر جانا ہے. ٹیسٹنگ کیپیسٹی اگر آپ اس چارٹ کو دیکھیں تو ہمارے پاس اس وقت الحمدللہ تقریباً 55 لیبس کی فنکشنل لیبس موجود ہیں. ان کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی سنگل شفٹ بیسس پہ جب میں پول وہ نہ کروں تو میرے پاس کوئی 14,700 ٹیسٹ روزانہ کرنے کی گنجائش موجود ہے. اگر میں یہ ڈبل شفٹ کے اوپر چلا جاؤں، میں پولنگ کر دوں، تو یہ اس سے دگنی سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے کیپیسٹی. تو ہم نے جو ہدف سیٹ کیا تھا کہ 20,000 کا، اس کی کیپیسٹی تو ہم نے کریٹ کر دی ہے. میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ ابھی ہم 20,000 پہ ہیں کیوں نہیں. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں کہ وہ ٹیسٹ جو ہمارے 100 سے کچھ زیادہ ہو رہے تھے، جو مارچ کے وسط کے اندر صرف 472 ہو رہے تھے، جو اپریل کے شروع کے اندر صرف تقریباً 2,000 ہو رہے تھے، اور آج سے کچھ ایک ہفتہ 10 دن پہلے بھی کوئی 5,500 تھے، وہ آج کل جو ہے وہ 9,000 سے زیادہ ٹیسٹ ہوئے ہیں. تو یہاں ہم نے تقریباً 19 گنا اضافہ کیا ہے اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے اندر. تو یہ ہم نے بڑھاتے چلے جانا ہے. اس کے اندر یہ ہم 20,000 کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ ہم نے جہاں سے سیمپلز کلیکٹ کرنے تھے وہ فیصلہ کر کے بڑھایا تھا. BHU اور RSC کے لیول کے اوپر بھی جا کے وہاں سے بھی سسپیکٹڈ کیسز کے سیمپلز کلیکٹ کرنے. وہ گراؤنڈ پہ نظام ان افیکٹ آتے ہوئے ذرا سا اس میں ٹائم لگ رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے وہ کوئی 4-5 دن ہفتے کے اندر وہ نظام بھی آ جائے گا. دوسری جی، ایک آپ سے اگلی چارٹ پہ جائیں. اگلا جو ہے جو ہم نے آپ سے بات کی تھی، جو ایک ٹریکنگ کا، کہ جو ہمیں پتہ چل جائے گا، ٹیسٹ سے پتہ چل گیا کون ہے، تو وہ جو نظام، میں اس کی تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا، لیکن یہ پورا نظام بشمول اس کے کہ لیب سے جو ٹیسٹ آنا ہے، اس کے بعد جو پیشنٹ آئیڈینٹیفائی ہونا ہے، پھر اس کے کانٹیکٹ جو ہیں ان کی ٹریسنگ کرنی ہے. ہم نے وہ پورا نظام اب کام کرنا شروع ہو گیا ہے. اس کی ابھی آپ نے مثال بھی دیکھی. جو اسلام آباد میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے، اسلام آباد میں I-10 میں 2 سب سیکٹرز جو ہیں ان کو سیل کیا گیا، کانٹیکٹ ٹریسنگ کی گئی، ان کے ریزلٹس آئے. اس کی بنیاد کے اوپر ہم اس کو محدود کرنے کے اندر ہمیں کامیابی ہوئی. اور اب شاید 3 یا 4 اسٹریٹس، میرے خیال میں 3 اسٹریٹس جو ہیں اب صرف وہاں پر لاک ڈاؤن لے کر آ گئے. اسی طریقے سے ہم نے اس کو آگے چلنا ہے، نظام کو چلانا ہے. آگے چلے جی. اب آخری چیز جو میں آپ کو دکھاؤں گا وہ یہ ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے. اس میں یورپ کو دیکھ لیں جی. یورپ کو اگر اب ہم دیکھیں تو یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر ہزاروں اموات ہو چکی ہیں، جہاں پہ ملک اس میں سے زیادہ تر وہ ہیں جن کی 20,000 سے زیادہ اموات ہیں، کسی کی 25، کسی کی 27، 28، 24,000، زیادہ تر ممالک یہ ہیں. وہ ممالک بھی جو ہیں وہ بھی اب آہستہ آہستہ اپنی روزگار کے پہیے کو چلانے کے لیے بندشیں کم کر رہے ہیں، بڑے سوچ سمجھ کے، ایک محدود طریقے سے. لیکن یہاں پر بھی ہونا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس چیز کو آپ بند کر کے ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائیں، کیونکہ ویکسینیشن تو ابھی آئی کوئی نہیں ہے اس کا. اگر آپ بند بھی کرتے ہیں، جب وہ دوبارہ کھولتے ہیں، جس طریقے سے سنگاپور میں آپ نے دیکھا، تو ایک دم سے کیس دوبارہ کھلنا شروع ہو جاتے. تو لوگوں نے اب وہی سوال پوچھنا جو ہم شروع میں پوچھتے تھے، اب یہی سوال سب نے پوچھنا شروع کر دیا کہ کب تک بند رکھیں گے. تو دوبارہ میں یاد دلاؤں، اس وقت آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے صحت کے نظام کو مفلوج ہونے نہیں دینا. اس کو جب تک آپ قابو میں رکھ سکتے ہیں تو آپ نے آہستہ آہستہ کر کے بندشیں کم کرنی ہیں، روزگار کے مواقع بڑھانے ہیں، لوگوں میں جو بھوک اور افلاس پھیل رہا ہے اس کو روکنا ہے. یہ تمام، یہ آخری چیز میں آپ کے ساتھ یہی شیئر کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو بات ہے یہ دنیا کے اندر سب ہو رہی ہے. اور امید ہے آج آپ نے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا، ہمارے سامنے کیا اعداد و شمار آ رہے ہیں، ہم بے خبر نہیں ہیں اس سے کہ ملک کے اندر کیسز بھی بڑھ رہے ہیں اور اموات بھی بڑھ رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود جو تجزیہ ہمیں دکھا رہا ہے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا
کہ کیا دنیا کے اندر ہو رہا ہے, کیا پاکستان کے اندر ہوا. صحت کے نظام کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور اس کا موازنہ دنیا سے کیسے بنتا ہے, اور معاشی لحاظ سے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اور اس کا موازنہ جو ہے دنیا کے ساتھ کیا بنتا ہے. ایک سلائیڈ اس کے اندر نہیں تھی, گیلپ کے سروے میں دوسری تمام دنیا کے ممالک سے ایک یہ بھی کمپیریزن کیا گیا تھا کہ جب پوچھا گیا کہ آپ کی روزگار میں کمی اگر کرونا کی وجہ سے آئی تھی تو دنیا میں نمبر 1 ملک جو تھا وہ پاکستان تھا, جس میں لوگوں نے کہا کہ ہاں ان کی روزگار کے اندر کمی آئی ہے. وہ تمام ممالک جو سروے کیے گئے تھے. تو یہ سارا تجزیہ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک بہتر ایک ادراک ہو سکے, آپ سمجھ سکیں کہ ہم نہ صرف کیا دیکھ رہے ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو, اور اس لیے کیوں کچھ نتیجوں کے اوپر پہنچ رہے ہیں. آج آپ سے صرف اتنا ہی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. یہ اب انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اگلے 1-2 دن کے اندر وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کر اور کابینہ کے ساتھ بیٹھ کے جو آگے ہم نے فیصلے کرنے ہیں اس کے اوپر بھی بات چیت کر لیں گے, اور اس کے بعد جو ہے NCC کا اجلاس بلا کے انشاءاللہ تعالی مشاورت سے جیسے پہلے فیصلے ہوئے تھے تمام صوبوں کو شامل کر کے فیصلے کریں گے. امید ہے آپ کا باقی رمضان جو ہے وہ بھی اچھا گزرے گا, آپ کی عبادت کا آپ کو موقع بھی ملے گا, اللہ تعالی ہم سب کی عبادت قبول بھی کرے گا. اور یاد رکھیے کہ خاص طور پر رمضان میں آپ کو اپنی حفاظت کرنا, وہ تدابیر جو آپ کو تمام ڈاکٹرز نے بتائی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا, اور اپنی حفاظت صرف جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے, جو اب آپ اپنی حفاظت کرتے ہیں اس سے آپ اپنے گھر والوں کی, پیاروں کی, اپنے معاشرے کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. اس کا ضرور خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.